عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آئیے اب ہم غزل کے اگلے اشعار کی طرف بڑھتے ہیں، غزل کے اگلے اشعار کی تشریح سمجھتے ہیں۔ اب تک ہم نے غزل کی تعریف، غزل کسے کہتے ہیں، غزل کے کیا معنی ہیں، یہ سمجھے۔ غزل کے شاعر سراج اورنگ آبادی سے متعلق مزید معلومات حاصل کی، اور غزل کے مطلع، غزل کا پہلا شعر، غزل کے 4 اشعار کی وضاحت ہم نے سمجھے۔ آئیے اب غزل کے اگلے اشعار کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزے تیری نگاہ کے سب ہم نے جانیاں۔ تشریح: شاعر نے اس شعر میں اپنے دوست کی آنکھوں اور نگاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے محبوب کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہے کہ جو کوئی دیکھے وہ متاثر نہ ہو ناممکن ہے۔ وہ اسے تیر کمان سے تشبیہ دے کر کہتے ہیں کہ اس نے اس سے شاعر کا شکار کر لیا، اور اب شاعر کو دوست کی آنکھوں کے وہ رموز، وہ اسرار سمجھ آ گئے ہیں کہ وہ شاعر کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیے ہو تم، باقی ہے اب تلک بھی وہی لن ترانیاں۔ یہ شعر سند تلمی کا ہے۔ سند تلمی کی تعریف: جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے، تاریخی مقام یا تاریخی شخصیت یا قرآنی آیت کا ذکر کرتا ہے تو اسے سند تلمی کہتے ہیں۔ اس شعر میں کوہ طور کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کوہ طور مصر کی وہ مشہور پہاڑی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی، اپنا نور دکھایا تھا، جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہ طور جل کر سرمے کے مانند سیاہ ہو گیا تھا۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا۔ آئیے تشریح دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے دوست کے ساتھ انکساری کا معاملہ کیا، اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ عشق نے اسے کہیں کا نہیں رکھا، ہوش و حواس اور صحت و تندرستی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، یہاں تک کہ دوست کے غم میں جان بھی گنوا دیا۔ اتنی قربانیوں کے بعد بھی دوست کا دل شاعر کے لیے ذرا بھی نرم نہیں ہوا، اس کے غرور اور اکڑ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بے رحمی کی انتہا ہوئی کہ شاعر کی موت کے بعد بھی اس نے شاعر کو یا اس کے جنازے کو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ کب لگ روا رکھوں گے تغافل سراج پر، اب اس قدر بھی خوب نہیں سرگرانیاں۔ شاعر اپنے دوست سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن دوست اس کی جانب بالکل توجہ نہیں کرتا، مسلسل بے توجہی برتتا ہے۔ بس شاعر دوست کے اسی رویے کی وجہ سے پریشان ہے، مگر وہ دوست سے اس کی شکایت بھی بڑی عاجزی و انکساری سے کرتا ہے کہ وہ غفلت و لاپرواہی کا یہ سلسلہ آخر کب تک یوں ہی جاری رکھے گا۔ اتنا غرور و اکڑ اچھی بات نہیں۔